اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اس کلاس میں استاد کا احترام ایک بار پھر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا معنی، مطلب اور اس کی تشریح ہم نے کی ہے۔ تو آج ہم جو الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 27 کو دیکھیے، جہاں پر ان الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم صفحہ نمبر 28 پر جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں، جو اسی سبق سے نکال کے یہاں پہ لکھے گئے ہیں، حالانکہ یہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو ایک بار پڑھیں گے۔ تو لفظ جو یہاں پہ ہے وہ ہے عظیم، اس کا معنی ہے بڑا، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، اولیاء، ولی کی جمع، اللہ کا دوست، تاریک، اندھیرا، باطنی، اندرونی، پوشیدہ، علوم، علم کی جمع، مشاہدات، مشاہدہ کی جمع، استفادہ، فائدہ، کثیر، زیادہ، چپت، چانٹا مارنا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ بار بار پڑھیں اور ان کا معنی یاد کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اس سبق میں سے ہم نے کچھ الفاظ بھی نکالے ہیں، تو ان کے ہم جمع لکھتے ہیں۔ واحد یہاں پہ پیشہ جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تو پیشہ واحد ہے، اس کا جمع جو ہے وہ پیشے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیشے ہوتے ہیں۔ جس طرح استاد ایک پیشہ ہے، اسی طرح ڈاکٹری بھی ایک پیشہ ہے، انجینئرنگ بھی ایک پیشہ ہے، زمینداری بھی ایک پیشہ ہے، یعنی بہت سارے پیشے ہیں۔ تو پیشہ واحد ہے تو پیشے جمع ہے۔ استاد واحد، اساتذہ اس کا جمع ہے۔ مذہب، مذہب واحد ہے، مذاہب اس کا جمع ہے۔ علم واحد، اس کا جمع ہے علوم۔ اسی طرح تجربہ واحد ہے تو تجربات اس کا جمع ہے۔ مشاہدہ واحد ہے، مشاہدات اس کا جمع ہے۔ لوٹا واحد ہے تو لوٹے اس کا جمع ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں واحد اور جمع کے الفاظ ہوں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو خود نکالیں اور اگر وہاں پہ جمع ہے تو ان کا واحد لکھیے، تو اگر واحد ہے تو ان کو جمع بنائیے۔ تو اس کے علاوہ بھی یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات بھی ہم لکھنے کو کوشش کریں گے۔ تو سوالات اسی لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ اگر سمجھا ہے تو ہمارے لیے یہ سوالات آسان ہوں گے، ان کے جوابات ہم خود لکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ان سوالات کا تعلق ہے تو سب سے پہلا جو سوال ہے یہاں پہ وہ ہے کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے۔ تو یہ سبق کا جو پہلا حصہ ہے، بلکہ پہلی جو
سطور ہے، تو اسی میں اس کا جواب ہے کہ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے۔ یعنی ہم جو پیشے کی بات کر رہے تھے تو کس پیشے کو؟ ڈاکٹری کی پیشے کو، انجینئرنگ کی پیشے کو، یا پھر ذمہ داری کی پیشے کو عظیم کہا اور مقدس کہا گیا؟ نہیں، بلکہ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا جواب ہے استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے۔ اس کا جو دوسرا سوال ہے یہاں پہ وہ ہے استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ یعنی جو یہ استاد ہے تو استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ بچے کو استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ اگر نہیں کرے گا تو اس کو کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ استاد کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبری کی دنیا سے نکل کر جان پہچان کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اگر شاگرد استاد کی رہنمائی نہیں کرتا تو وہ بے خبری کی دنیا سے نکل کر جان پہچان کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ استاد ہی ہے جو انسان کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم سے واقف کرتا ہے۔ استاد دنیا میں انسان کی زندگی کے سفر کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی جو یہ استاد ہے یہی ایک شاگرد کو بے خبری کی دنیا سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں پہنچاتا ہے، تو اور اس کی زندگی کا جو سفر ہے اس کو بھی یہ آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے استاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور دل سے اس کا احترام کیا جائے۔ شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سنے اور دل سے استاد کی عزت و احترام کرے۔ یعنی جو بھی باتیں استاد شاگرد کے سامنے رکھیں تو شاگرد کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کو شاگرد غور سے سنے اور دل سے استاد کا احترام کرے۔ دل سے کیا مطلب؟ دل سے آگے یا سامنے بھی استاد کی عزت کرنی چاہیے اور پیچھے بھی استاد کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آج کل کے جو معاشرہ ہے وہ استاد کو بہت عزت اگرچہ دیتا ہے لیکن وہ سامنے دیتا ہے، جب وہ پیچھے ہوتا ہے تو وہ اس کے متعلق ایسی باتیں بھی کبھی کبھار کرتا ہے جو شوبہ نہیں دیتا۔ اس لیے شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کی دل سے بھی عزت کرے اور ان کی باتوں کو غور سے سنے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 3 سوالات اور ان کے جوابات ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو ان کا جو اسائنمنٹ بھی میں آپ کے سامنے آپ کو دوں گا واٹس ایپ کے ذریعے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے
اور یہ سنیے کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہے اور اس لیسن میں آج کے اس ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو کل جو باقی جو 2 اور سوالات اس میں دیے گئے ہیں تو ان کے جوابات بھی ہم کل پڑھیں گے اور آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گا۔ باقی وسلام۔